بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تختی نمبر 12 تشدید شد کے معنی کیا ہے؟ لفظی سختی۔ تجوید کی اصطلاح میں آجو ٹھہراؤ، کیا ہے بھئی؟ ٹھہراؤ، مضبوطی، جماؤ۔ تجوید کی اصطلاح میں مراد سختی نہیں ہے، سختی مراد یہ بات سمجھے گی؟ اس کی میں مثال سمجھا کے آگے چلتا ہوں۔ مثلا حمزہ زبر زال ال، یہ ٹھہراؤ کریں گے، اگر کریں گے از ال غلط ہو جائے گا۔ یا ہے حمزہ زبر یا آئی، سختی کریں گے اج غلط ہو جائے گا۔ ا یہ ٹھہراؤ ہے، سختی کریں گے غلط ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ لہذا یہاں مراد کیا ہے؟ کیا ہے بچوں؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، سختی نہیں ہے تو یہ پھر شد کا مطلب ہم نے تو سختی سمجھا ہوا تھا، تو با میں تو سختی ہو رہی ہے، حمزہ زبر با اب یہ تو سختی ہو رہی ہے، تو یہ سختی اس وجہ سے کہ با حروف شدیدہ میں سے ہے۔ اب یہ پوائنٹ لکھیے گا اصول کہ سختی جو حروف میں یا نرمی ہوتی ہے وہ شد کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ صفت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سختی اور نرمی حروف میں صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، شد کی ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے یہ اصول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اس سختی سے کیا کیا فائدے ہوں گے؟ جب شروع سے ہجا کریں گے تو حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، شد والا 2 مرتبہ پڑھ جائے، یہ شد ہے، شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ حمزے کے ساتھ، دوسرا اگلی حرکت کے ساتھ۔ ٹھیک؟ پہلے مرتبہ جب حمزہ متحرک کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ساکن کر کے تو اس صورت میں بھی کلکلا، حرف کلکلا میں کلکلا، تو جب ساکن کر کے ایسے پڑھیں گے تو زبان اپنے مخرج سے لگے گی، بولیں تو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق، ایک فائدہ۔ نمبر 2، جب ہم اسی طرح پڑھیں گے تو یہ آواز کیا ہو رہی ہے؟ تو یہ ہے صفت، آواز کا جاری ہونا۔ تو دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ صفت معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کی مشق۔ ٹھیک؟ تیسری چیز، جب یہاں پر یہ اسی طرح پڑھیں گے یہ اسی طرح پڑھیں گے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ٹھہراؤ۔ یہ ہے کس کی مشق؟ شد۔ بولیں بچوں جلدی کرو، شد کی مشق ہے، ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ ٹھہراؤ کریں گے تو یقیناً ٹھہراؤ پر توجہ ہوگی اور آواز کو ہلنے، ایسا ہلنے نہیں دینا کہ حروف کلکلا کے علاوہ میں تو پہلے بھی ہم آواز نہیں ہلنے دے رہے تھے، یہاں شد کی تختی میں حروف کلکلا میں بھی آواز کو نہیں ہلنے دینا، کیونکہ میں کلکلا ہوگا ہی نہیں یہاں پر۔ سمجھ گئے بچوں؟ شاباش۔ چوتھا فائدہ جی آگے، حرکات۔ کیا ہے بھائی؟ حرکات کی مشق۔ کیوں کہ جب مشدد حرف کو پڑھیں گے اس پر آگے زبر بھی آئے گی، زیر بھی آئے گی، پیش بھی آئے گی، تو ان چیزوں کی تو یوں سمجھے کہ یہ پچھلی ساری باتوں کا خلاصہ آ گیا، بڑی اہم تختی ہے۔ چلو جی پڑھنے لگے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حمزہ کے ساتھ متحرک زبر کے ساتھ پڑھیں گے مکمل تختی یا تک، پھر زیر کے ساتھ مکمل یا تک، پھر پیش کے ساتھ مکمل یا تک۔ ٹھیک ہے؟ یہاں تک لکھو تاکہ اسی طرح آخر تک، اس میں بہت کمیاں رہ جاتی ہیں۔ توجہ جی، اب شروع کر رہا ہوں۔ چند حروف کا ہجا کریں گے، باقی اسی پر آگے قیاس کر لیجئے گا، پھر آگے تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلے حرف کا ہجا کرنے لگے، توجہ، 2 طریقے ہجا کرنے کے، ایک ہے بیچ میں رک کر، بالکل چھوٹے ابتدائی بچوں کے لیے، دوسرا طریقہ اکٹھا ملا کر۔ پہلا طریقہ بالکل ابتدائی علیحدہ علیحدہ، لیکن کلکلا دیکھیے گا، حمزہ زبر با اب، یہ شد کا اشارہ ہے، با زبر با اب با، تو کلکلا اب بھی
مخرج معلوم ہو رہا ہے؟ بولو. صفت آواز بند ہو رہی ہے؟ شد کا ٹھہراؤ ہو رہا ہے؟ کلکلے سے بچ رہے ہیں؟ حرکت پیدا ہو رہے ہیں؟ شاباش جی. اسی طرح تا کو ہم پڑھ رہے ہیں بغیر جگہ. آتا دیکھیں گے مجھے. آتی آتو سا کو پڑھیں توجہ ہجا کر کے. حمزہ زبر سا سا زبر سا سا سمجھ گئے جب جی. اور اس میں ایک اور توجہ دلانی بچے کو. حرکات کی تختی میں ہجا کرتے وقت ایک حرف کو جب پڑھتے ہیں تو کتنے مرتبہ پڑھا جاتا تھا؟ 9 مرتبہ. اور اس تختی میں ہجا کر کے جب مشق کریں گے تو ایک حرف کو 15 مرتبہ پڑھا جائے گا. کتنی مرتبہ؟ اب ہوتا کیا ہے بچہ 2-3 دفعہ اس کا جو نام ہے نا وہ صحیح پڑھتا ہے, باقی تمام حرکات کے ساتھ غلط پڑ جاتا ہے. وہ مشق بھی چلا غلط کرتا ہے, پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بڑی توجہ کی ضرورت ہے اس پر جی. آسی آسو ٹھیک ہے جی. آجا آجی توجہ آرام سے. آجو ہا آہا آہی سانس نکل جاتا ہے, ہا بن جاتی ہے. آہو خو آخو آخوی آخو سمجھا رہی بات؟ دال ادا شاید پر چونٹکی کے ساتھ ادی ادو جی. اللہ دیکھیں بھائی مخرج معلوم ہو رہا ہے؟ آواز جاری ہو رہی ہے؟ شد کا ٹھہراؤ کلکلے سے بچت حرکت جی. شاباش. اللہ الذی بچے کو اشارہ کرنا زیر کا ذی الذو یہ زو نہ بن جائے ٹھیک ہے. آگے کیا ہے بھائی؟ را. بڑا قابل توجہ, اس کا ہجا کریں گے ضرور. حمزہ زبر را ابھی آواز کو روکا ہے میں نے. را زبر تو یہ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3. اور پھر اگلے کو پڑھیں گے 3, پھر اگلے کو پڑھیں گے 3, پھر اس کو ملا کر پڑھیں گے. سمجھ گئے؟ اور ساتھ ساتھ نام کتنی دفعہ آئے گا؟ سمجھ آ رہی بات جی. تو یہ 15 بن جائے گا نا یہ اس طریقے سے. شاباش. تو ابھی میں نے علیحدہ پڑھا ہے, اب اگلی حرکت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. حمزہ زبر توجہ را کے نیچے زیر ہے, ہجا کرتے ہوئے را کو باریک پڑھیں گے. حمزہ زبر را رازی توجہ اری باریک اری را کیا ہوگی؟ ہجا کرتے ہوئے بھی پہلے والی زبر کا اعتبار نہیں بلکہ را کی اپنی حرکت ہے. سمجھ گئے بچوں؟ مشدد را ایک را کے حکم میں ہوتی ہے, اصول لکھیے گا, اور اپنی حرکت کے تابع ہوتی ہے جی. اب پیش کو پڑھنے لگیں جی. اب میں ملا کر پڑھوں گا, دونوں طریقے بتائے. حمزہ زبر را میں نے کہا ملا کے پڑھوں گا. کان ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ خوش رکھے. حمزہ ملا کر پڑھوں گا. حمزہ زبر را پیش رو یہ ملا کر ٹھہراؤ اور ساتھ ہی اگلی حرکت
یہاں پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب تینوں کو پھر اکٹھا، اللہ الری عزا عزی عزو، یہ زا پہ کیا ہے بھائی؟ سختی ہوگی کہ نہیں؟ بولو، تو یہ زا حروف شدیدہ میں سے ہے، اللہ کے بندو رخوہ میں سے ہے، سختی نہیں ہے۔ یہ یہ کیا ہے؟ صفت صفیر ہے، کیا ہے؟ سختی نہیں ہے، یہ صفت صفیر سیٹی، سمجھ گئے؟ شاباش۔ اسا اسی اسو شین، اشا اشی سب اشو، سمجھ گیا جی؟ صاد کو پڑھ لیتے ہیں جی، اوصی اوصی اوصو، ٹھیک ہے جی؟ بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔